آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دہشت اور دشوار گھاٹیوں سے سب سے جلد وہ شخص نجات پائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ اس لیے سے ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے قاری فیضان مسلمہ، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان کے وجود سے پورا فیضیاب فرمائے۔ درس قرآن ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس سے دلوں کا ضم چھوٹتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں زندگی کی راہیں سمجھ آتی ہیں، زندگی کے شعبے ہمارے سامنے کھلتے ہیں، ہمیں حق اور باطل پتہ چلتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری مقدس کتاب وہ ہے جس کی شان بڑی بلند و بالا ہے، جس کی عظمت بڑی بلند و بالا ہے۔ کسی شاعر نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کچھ یوں کہا، دشمن گھٹا سکے گا نہ عظمت قرآن کی، دشمن گھٹا سکے گا نہ عظمت قرآن کی، کرتا میں حق تعالی حفاظت قرآن کی، کرتا میں حق تعالی حفاظت قرآن کی، تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، پڑھ نہ سکو تو کر لو زیارت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، بے مثل ہے جہان میں طاقت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی، دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی۔ ایسا بے مثال کتاب قرآن مجید ہے۔ اس متعلق چند باتیں میں آپ کے گوش گزارتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
امام احمد رضا فاضلی بریلوی فرماتے ہیں لم یات نصیب و کفی نظری اس لیے تو نشد پیدا جانا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ کے مثل آپ جیسا میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ حسان ابن ثابت شاعر رسول فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء قد خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے۔ ان اشعار کو پڑھنے کا مقصد اور ان کا ترجمہ سنانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں یوں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ذرا بول کے بھی سماعت فرما لیں تو انشاءاللہ معلومات میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، پتہ چلا اللہ بے مثل ہے۔ اب امام احمد رضا فاضل بریلوی نے مصطفیٰ کریم کی شان میں جو شعر کہا اسے دیکھیں، کیا فرمایا آپ نے؟ لم یات نظیر کا فی نظر، کیا مطلب؟ یا رسول اللہ آپ کے جیسا آپ کے مثل کوئی نظروں میں چڑھا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مصطفیٰ بھی بے مثل بے نظیر ہے اور رب بھی بے مثل ہے۔ مصطفیٰ بھی بے مثل ہے اور ہمارا تمہارا رب بھی بے مثل ہے۔ اب آئے قرآن کے بارے میں، اگر کسی انسان کو قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے میں شک ہو تو قرآن نے خود بول کے فرمایا، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ قرآن رب کی کتاب ہے یا رب کی کتاب نہیں ہے تو قرآن نے فرمایا لے آؤ میرے مثل ایک ہی صورت، جبکہ قرآن میں ایک نہیں بلکہ 114 صورتیں ہیں۔ 114 تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میرے مثل ایک ہی لے آؤ۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، قرآن کے مثل 10 صورتیں لے آؤ۔ جبکہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ یہ ہے کہ قرآن کے مثل ایک ہی صورت لے آؤ، تو زمانے کے کفار قرآن کے مثل ایک بھی صورت ایک آیت نہ لا سکے۔ اب تھوڑا ذہن کو قریب کرو تو مسئلہ بالکل سمجھ آ جائے گا۔ زمانے کے کفار قرآن کے مثل ایک آیت بھی نہ لا سکے تھے۔ اب سوچو تو صحیح، تیرا میرا رب وہ ہے جو بے مثال ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ رب کا قرآن وہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ میرے نبی وہ ہے جن کا کوئی مثال نہیں ہے، جن کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا کہنا ہے تو شاہد ہوگا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جمال تیرا۔ ہمارا رب بے مثل، مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب بے مثل اور خود تیرے میرے نبی بے مثل۔ تو اس بے مثال کتاب اپنی شان یہ ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے۔
اس بے مثل کتاب کی شان یہ ہے کہ تو گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کہ جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا صاحبو، کیونکہ قرآن کی شان کو بلند اللہ نے کیا جو خود بلند ہے، قرآن کے ذکر کو رفعت عطا اس اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت عبا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کا۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل فرمایا۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل فرمایا۔ اور اللہ نے اپنا تذکرہ یوں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ آسمان و زمینوں کو نور عطا فرماتا ہے۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو قرآن میں رب نے یوں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اب ذرا غور تو کرو، مصطفیٰ کو نور بنایا اللہ نے قرآن کو نور بیان فرمایا، خود اللہ نے فرمایا کہ میں نور عطا کرنے والا ہوں زمینوں کو بھی آسمان کو بھی، تو مصطفیٰ نور اور کتاب اللہ کو قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ نے قرآن کو نور فرمایا۔ اسی لیے تو ہم سنیوں کا بچہ بولتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن تو خدا کرے۔ قرآن وہ ہے، قرآن ایسا نور ہے جس کو روشنی اللہ نے عطا کی ہے، اسے زمانہ بجھانے کی کوشش کرے تو کبھی بجھا نہیں پائے۔ ذہن کو قریب کرو تو بات سمجھ آدم کو فرمایا کہ تمہاری حفاظت کون کرے گی؟ نہیں فرمایا۔ شیش السلام کو کتابیں ملی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتابیں ملی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ نوح علیہ السلام کو کتابیں ملی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ لیکن مصطفیٰ کو جب قرآن دیا تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اور قرآن میں کیوں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے، ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان میں لوگوں نے گھٹا دیا، ان میں لوگوں نے بڑھا دیا۔ آج کوئی تحقیق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ توریت وہی ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا، یہ انجیل وہی ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا، یہ زبور وہی ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ کوئی آج تحقیق کے ساتھ نہیں بتا سکتا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے، چاہے 50 سال کا بوڑھا ہو، چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو، چاہے 10 سال کا بچہ ہو، جب اس سے پوچھا جائے بتا یہ قرآن کون سا ہے تو اس کی زبان پہ جملہ آئے گا یہ قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ اس میں نہ زبر بدلا ہے، نہ اس میں زیر بدلا ہے، نہ ایک حرف بدلا ہے، نہ بدل سکتا ہے، کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صاحبوں توریت کے بارے میں، زبور کے بارے میں کتنا ہی بڑا عالم ہو وہ تحقیق کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے جیسی یہ کتاب ان نبیوں کو دی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، نہیں بتا سکتے۔ لیکن ہمارا ایمان بولتا ہے، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اور بڑا سا بڑا بزرگ بھی یقین اعتقاد کے ساتھ کہے گا قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غور کرو اس جملے پر، اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس
کی حفاظت کرنے والے ہیں، رب کی حفاظت کی شان وہ فرعون جو حضرت موسیٰ قتل کا ارادہ رکھتا تھا، جب رب حفاظت کرنے پہ آیا ہے، جب رب نے حفاظت فرمائی ہے، تو وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، اسی کے ہاتھوں سے اللہ نے موسیٰ کی پرورش دلوائی ہے۔ جس فرعون کا اعلان یہ تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا جائے، اس کے ہاتھوں سے اللہ نے موسیٰ کو پرورش دلوائی ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تاریخ کے اور پلٹ کو دیکھو، جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کرنے والی یہی ذات تو تھی جو ذات فرما رہی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسری سمندر کی تاریکی، بظاہر کوئی روشنی وہاں موجود نہ تھی۔ جب تاریکیوں میں حضرت یونس پکار رہے تھے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وقت حفاظت کرنے والی جو ذات ہے وہی ذات تو فرما رہی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اسی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور تاریخ کے اور آپ پڑھو، جب نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا، ابراہیم کو آگ سے بچانے والا بچانے والی یہی ذات تھی جس نے آپ کو فرمایا تھا اللہ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گردن پہ چھری چلائی جا رہی تھی تو وہی ذات ہے جس نے حضرت اسماعیل کو بچایا، تمبے کو قربان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ ذرا تاریخ اور پلٹ کے دیکھو، حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا، تاریخ کنویں میں حفاظت کرنے والی یہی ذات تھی جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو پھر لوگوں کی عقل و ماورا سے وہ عقل و ماورا سے اوپر چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ فرعون کے گھر میں وہ پالا جائے گا جو فرعون کو نیست و نابود کر دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مذہب اسلام، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ اس رب نے قرآن نازل کیا اور قرآن نازل کرنے کے بعد خود ہی حکم فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی ذمہ داری لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کرو، قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس موعظہ، ایک نصیحت آئی، دلوں کی شفا آئی، ایک ہدایت آئی، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا، اللہ نے بندوں کو آگاہ فرمایا، کہیں تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہیں کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو، کہیں ایمان والی عورتوں کو حکم دیا اے ایمان والی عورتوں تم اللہ سے ڈرو۔ جو آیت کریمہ میں نے تمہیں سنائی، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تمہاری طرف موعظہ آئی، نصیحت آئی۔ موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دیتی ہے، جو دل کو نرم کر دیتی ہے۔ کیونکہ اگر زمین میں بیج ڈالا جائے تو زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ جب زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اس میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج وہ نکلتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں کو نرم کیسے کیا جائے؟ تو اللہ طریقہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کی برکت سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، پھر ایمان کا بیج اس میں ڈالا جاتا ہے۔ جب درخت نکلتا ہے تو رنگ برنگے نیکی اور فضائل کے پھل اس میں لگتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو قرآن کی آیتیں سنتے ہیں ان کے دل نرم ہو جایا کرتے۔ قرآن کی آیت کا پہلا ٹکڑا میں نے کیا سنایا؟
کہ اے لوگو، اللہ کی جانب سے تمہاری طرف نصیحت آئی، جس طریقے سے زمین سے پودا اگانے کے لیے زمین کو نرم کرنا ضروری ہے، اور کسی کے دل میں ایمان کی دولت ڈالنے کے لیے اس کا دل نرم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے طریقہ بتایا کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر اس میں ایمان کی دولت کو پیدا کیا ڈالا جاتا ہے، پھر ایمان کی دولت ڈالی جاتی ہے۔ دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سنبھلنے کا حکم دیا، اے ایمان والو سنبھل جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ قرآن کی دوسری آیت سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ غور کرے اس نے کتنی نیکیاں اپنے کل کے لیے کی ہیں، کتنے صدقات اس نے کیے ہیں، کتنی نمازوں کو اس نے پڑھا ہے، کتنے حج اس نے کیے ہیں، کتنا یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، کتنی ماں باپ کی خدمت کی ہے، کتنا پڑوسیوں کا حق ادا کیا ہے، کتنا بچوں کی تربیت کی ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ وہ غور کرے، کیونکہ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ تمام چیزیں نیکیوں کی صورت میں تمہارے سامنے ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بندوں کو یوں آگاہ کرتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک چنگار مارنے والی قیامت جب قریب آئے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تب قیامت آئے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کا 30واں سپارہ ہے، اللہ فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، ایک دن کو جب قیامت قریب آئے گی، جب قیامت ہوگی تو ایک دن ایسا ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، بھائی بیٹے باپ سے، بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا، کوئی کسی کے قریب نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لوگ اس عالم میں گھرے ہوئے ہوں گے، دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہوں گے۔ قرآن یہ بھی فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب قیامت قریب آئے گی زمین تھرتھرائے گی، زمین اپنے اندر کا سونا چاندی زبرات کو نکالے گی، یہ کپکپائے گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے منتشر ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے ہمیں اور تمہیں اپنے اعمال دکھائے جائیں گے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ ہمیں دکھائی جائے گی، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ہم نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی ہمیں دکھائی جائے گی، اور حکم ہوگا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے انسان آج تو اپنی کتاب خود پڑھ، آج تو خود ہی اپنے کتاب پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ جب بندہ اپنے نامہ اعمال کی کتاب دیکھے گا تو وہ دیکھے گا یار یہ تو وہ چھوٹا سا گناہ تھا جس کو میں نے معمولی سمجھ کے کر لیا تھا، یار یہ تو وہ گناہ تھا کہ رات کو لیٹتے وقت میں نے 5-10 منٹ موبائل دیکھ کر کے کر لیا تھا، ارے یار یہ تو جو وہ چھوٹا سا گناہ تھا جو میں نے راستے چلتے وقت نگاہوں کو بھٹکا دیا تھا۔ یہ سارے گناہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے اعمال کے دفتر میں موجود ہوں گے، اس وقت کتاب یاد آئے گی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ بندہ بولے گا یار اس کتاب نے نہ چھوٹی بات کو چھپا رکھا ہے نہ بڑی بات کو چھپا رکھا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر بندے کو چاہیے وہ غور و فکر کیا کرے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے آگے کے لیے کتنی نیکیوں کو بھیجا ہے، کتنی خیرات کی ہے، کتنے صدقات کیے ہیں۔ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، ایسا منظر بھی سامنے آئے گا کہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ مالک اس نے مجھ سے زندگی میں یہ گناہ کیا ہے، اس کے پیر گواہی دیں گے مالک اس نے گناہوں کے راستے میں مجھے استعمال کیا ہے، اس کا وجود ہمارا وجود ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر ہاتھوں سے تم نے بھلائی کی ہے یہ ہاتھ تمہاری بھلائی کی گواہی دیں گے، ہاتھوں سے اگر تم نے برائی کی ہے یہ تمہاری برائی کی گواہی دیں گے۔ پتہ چلا رب کے یہاں ہر نیکی کی جزا دی جائے گی، ہر برائی کی سزا دی جائے گی۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کو منا کے جاتا ہے، جو رب کو منا کے جاتا ہے اللہ اسی کو جنت
जन्नत फिरदौस का वाली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाहजी मदार, फैज़ाने दर्से कुरान, अल्लामा इमरान साहिबो, तो हमें और आपको चाहिए कि हम जिंदगी के कीमती लम्हे अपने रब के मनाने में गुजारे। हमारी कामयाबी इसमें है। अगर रब राजी हो गया तो कायनात की हर चीज हमारे कदमों में डाल दी जाएगी। कुरान मजीद की आयत करीमा, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, इसमें चार बातें हैं। चार, एक तो ये कि तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत आई। दूसरा क्या है कि दिलों के लिए शिफा है। तीसरा जुमला हिदायत है। चौथा जुमला मोमिनीन के लिए रहमत है। मैं आपको पहला जुमला समझा रहा हूँ, बस इन्हीं चार जुमलों पे गुफ्तगू, उसके बाद खत्म मैं कर लूंगा अपनी बात। पहला जुमला क्या था कि रब की जानिब से नसीहत आई, यानी कुरान के जरिए से लोगों के दिल नरम होते हैं। कैसे अल्लाह ने कुरान के जरिए से दिलों को नरम फरमाया है। अगर कोई बंदा कुरान के तर्ज पर, कुरान की बातों पर, कुरान की तिलावत पर गौर फिक्र कर दिया है तो यकीनन उसके दिल नरम हो जाया करते हैं। हमने देखा है मुस्तफ़ा करीम ने जब जमाने को कुरान की तिलावत सुनाई है, पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल गए हैं और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए हैं। पत्थर से पत्थर दिल ऐसे पिघले हैं, उनको ऐसा लगता था कि सीने से दिल निकल जाएगा। कहीं तो अल्लाह ने अपने स्वाले बंदों के अक़वाल के जरिए से बंदों के दिलों को नरम किया है। एक कुरान की और आयत सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नासु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मेरी इस आयत पर, इस गुफ्तगू पर थोड़ी सी तवज्जो दो, इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर दिल में कुछ ना कुछ तब्दीली नजर आएगी। मैंने क्या कहा, अल्लाह कुरान के जरिए से दिलों को नरम करता है। कुरान की इस आयत को सुनो, या अय्युहन्नासु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्या मतलब, ऐ इंसान, किस चीज ने तुझे अपने करीम रब से दूर कर रखा है? कैसा करीम रब? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, जिसने तुझे पैदा किया, उसने तुझे दुरुस्त बनाया, फिर उसने तुझे मुअद्दिल बनाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में उसने चाहा तुझे मिला दिया, उस सूरत में तुझे बना दिया। जरा गौर तो करो, हम कुछ ना थे, हम कुछ भी ना थे, उसने हमें कुछ बना दिया। हमारा वजूद तक ना था, उसने हमें वजूद दे दिया। हमारा वजूद नामो निशान तक ना था, उसने हमें निशान दे दिया। हमें ना अक्ल थी, हमें ना फहम थी, हमें ना समझ थी, उसने हमें अक्ल अता फरमाई, ये उसका एहसान है। उसने हमें फहम अता फरमाया, ये उसका एहसान है। उसने हमें समझ अता फरमाई, ये उसका एहसान है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, ये कुरान की आयत है। उसने हमें आंखें दी, उसने हमें कान दिए, उसने हमें दिल दिए, ये उसका कितना बड़ा एहसान है। ये तमाम नेमतें लेकर के हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब दिल पे हाथ रख करके बताओ, जिसका इतना बड़ा एहसान है, जिसने वजूद हमें बख्शा, जिसने ताकत हमें बख्शी, जिसने तवानाई हमें बख्शी, जिसने देखने के लिए आंखें बख्शी, जिसने पकड़ने के लिए हाथ बख्शे, जिसने चलने के लिए पैर बख्शे। अब बताओ, इतनी नेमतें लेने के बाद अगर वो बंदा अपने रब की चौखट से मुंह मोड़ ले तो ऐसे बंदे को क्या कहा जाएगा? यकीनन ऐसे बंदे को नाफरमान बंदा कहा जाएगा, जो इतनी नेमतें लेकर के अगर इन नेमतों पे गौर करे तो दिल उसका ये चाहेगा कि मैं अपनी पेशानी अपने रब के हुजूर झुका दूं। अब जब बंदा नादिम और शर्मिंदा होकर पेशानी रब के हुजूर झुकाता है तो रब इतना करीम है, तुमसे पिछली का सवाब हिसाब ना लेगा, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके तुम्हें बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाता है। इतना बड़ा एहसान उसका कि हम कुछ ना थे, उसने हमें कुछ बना दिया। हाथ अता किए, पैर अता किए, जिस्म में ताकतें अता की, फिर उसकी चौखट से हम भाग जाएं तो हम नाफरमान बंदे कहलाएंगे। जब सब कुछ उसका दिया हुआ है, हमें वजूद में अदम से वही लाया है, तो फिर उसकी चौखट पे सर झुकाओ। जरा सा हम इस पे गौर करेंगे
تو اندر سے آتما روح گواہی دے گی کہ اس کی چوکٹ پہ جھکنا چاہیے جس نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ ایسے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے دل نرم کیا کرتا ہے، دل ایسے نرم کیا کرتا ہے۔ صاحب وہ قرآن کا دوسرا ٹکڑا یہ تھا، وہ شفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے لیے بیماریوں سے شفا ہے۔ سینوں میں جو بیماریاں ہیں، سینوں میں کون سی بیماری؟ سینے میں عداوت کی بیماری، سینے میں حسد کی بیماری، سینے میں ہمارے دوسرے کی غیبتوں کی بیماری، ہمارے سینے میں دوسرے کے لیے حسد ہے، ہمارے سینے میں دوسرے کی غیبتیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے سینے میں دوسروں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ غیبت، یہ کینہ، یہ چغلی ایک ایسی بیماری ہے جن بیماریوں کے رہتے ہوئے بندہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جس کے دل میں کینہ، حسد، چغلی جیسی بیماری ہوگی، نبی نے فرمایا ہے چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب قرآن کی آیت پہ غور کرو، قرآن کا پہلا ٹکڑا تھا کہ تمہاری طرف نصیحت آئی، یعنی اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت، لوگوں کے دل نرم کرتا ہے۔ اور دوسرا ٹکڑا کیا تھا کہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کی تلاوت اللہ دل صاف کر دے گا، جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا دل اتنا ہی صاف ہو جائے گا، اور جس کا دل جتنا صاف ہو جائے گا اتنا ہی اس کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا۔ جس کا دل جتنا صاف ہوگا، جس کا دل جتنا صاف ہوگا وہ عبادت میں ہی مزہ آئے گا۔ دل صاف کرنے والی تاریخیں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے ہی